اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نحل آیت نمبر 114 سے لے کے 117 تک 4 آیتیں پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 114 یعنی 114، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ یہاں کہتا ہے کہ سوچ لو سورہ نحل کے اندر اللہ نے اپنی کتنی ساری نعمتوں کو گنوایا ہے، ایک ایک چیز جو اللہ نے کیا وہ کتنی ساری چیزیں ہم کو اس میں اللہ نے گنوایا ہے۔ اور اب اللہ پاک یہاں پر کہہ رہا ہے فَكُلُوا تو کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اللہ نے جو رزق تم کو عطا کیا ہے وہ رزق میں سے کھاؤ، مِمَّا یعنی اس میں سے کھاؤ۔ تو فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا یعنی وہ جو حلال ہے اور طیب ہے یعنی بہت ہی پاکیزہ کھانا، بہت اچھا کھانا، اور حلال جس کو اللہ نے کیا ہے وہ کھاؤ۔ تو اسی لیے یہ چیز کو یاد رکھنا کہ وہ حلال ہو اور طیب ہو وہ کھانا، یعنی کہ اگر سوچو کوئی کھانا خراب ہو جاتا ہے تو اس کو بھی نہیں بولا گیا کھانے کو، کیونکہ طیب ورڈ آیا ہے، اس کا مطلب وہ بہت ہی اچھا یعنی بہت ہی پاکیزہ، اور یعنی کہ وہ اچھا مطلب نریشنگ فوڈ ہو۔ اور حلال تو ورڈ پہلے ہی آ گیا، تو حلال تو حلال ہی کھانا ہے، حرام تو کھانا نہیں ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور یہ کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جو بھی نعمتیں اللہ دیتا ہے نا اس کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ کے فیورز کے لیے، اللہ کی نعمتوں کے لیے بہت شکر ادا کرو۔ اللہم اجعلنا من عبادک الشاکرین، اللہم آمین۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کنتم اگر تم ہو ایاہ تعبدون صرف اسی کی، اور صرف اسی کی اگر تم بندگی کرتے، یعنی کہ تم تعبدو کے اندر وہی ہے کہ مطلب بندگی یعنی مطلب عبادت اور مطلب سروس، یعنی تم اللہ ہی کے لیے اگر سب کچھ کرتے ہو اور اللہ ہی کو تم سمجھتے ہو نا کہ نہیں اللہ ہی ہمارے لیے، تو پھر یاد رکھو اس بات کو کہ اگر اللہ ہی کو تم مانتے ہو، اللہ ہی کی تم بندگی کرتے ہو، تو بس پھر حلال اور طیب کھانا کھاؤ لیکن ساتھ میں شکر بھی کرو۔ سو ایٹ آف دا سسٹیننس وچ اللہ ہیز پرووائڈیڈ فار یو، لافل اینڈ گڈ، طیب کے لیے گڈ ورڈ ہے نا، اینڈ بی گریٹفل فار دا فیورز آف اللہ اف اٹ از ہی ہوم یو سرو، اف اٹ از ہی ہوم یو سرو، کہ اگر اسی کی بندگی تم کر رہے ہو نا، یعنی مطلب نیچرلی کسی اور کا کہنا نہیں مان رہے ہو، تم اسی کا کہنا مان رہے ہو، یعنی جو اللہ نے قرآن میں بول دیا یہ کرو یہ مت کرو تو تم وہ مان رہے ہو۔ اس کی نوٹ ہے 2151، انگریٹیٹیوڈ ناشکری، فار اللہ سسٹیننس اللہ کے رزق کے لیے، ان دا لٹرل اور فیگریٹو سینس دونوں ہی، چاہے وہ تم ایسا سچ مچ بھی کر رہے ہو یا تم ایسے خالی یوں بھی ایک بولنے کے حساب سے بھی کر رہے ہو تو بھی، may be shown in various ways۔ تو یہ چیز جو ہے انگریٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہت ہی الگ الگ طرح سے مطلب بندہ جو ہے وہ کرتا ہے، یعنی ناشکری کرتا ہے۔ تو اور that shows in various ways۔ Number 1، by forgetting or refusing to acknowledge the true source of the bounty، that is Allah۔ یعنی ایک نمبر 1 یہ ہے کہ تم بھول جاتے ہو، اور یا تو پھر تم اللہ کا یہ جو سچ مچ جو تمہارے پہ فضل ہوا ہے اس کو ایکنالج کرنا نہیں چاہتے۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی نہ کوئی اور ہی بولو گے بھائی نہیں یہ تو فلانے کی وجہ سے ہوا، وہ درگاہ پہ جا رہے تھے نا تو وہ بابا کے ادھر جاتے تھے چادر چڑھاتے تھے اس لیے ہوا، یا پھر ہم نے کوئی اچھی چالاکی کی اس لیے ہوا، یہ ایسا سب ہے۔ ہر چیز کے لیے سب سے پہلے بولنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم خود محنت کر کے بھی کوئی چیز کر رہے ہو تو یہ مت بولو کہ یہ میں نے کیا نا اس لیے ہوا، بولو الحمدللہ،
الحمدللہ پہلے بولو، یعنی کہ اللہ نے مطلب سب کیا، اس کے بعد تم یہ بول سکتے ہو کہ ہاں میں نے ایسے ایسے محنت کی، یہ کی وہ کی، لیکن الحمدللہ پہلے بولو کہ اللہ کو کریڈٹ دو، اپنے آپ کو بھی کریڈٹ مت دو، کسی اور کو بھی کریڈٹ مت دو. نمبر 2، بائی مس یوزنگ اور مس اپلائنگ دا باؤنٹی، یعنی اللہ نے جو فضل تم پہ کیا ہے، تم یا تو اس کی بے احتیاطی کر رہے ہو، یعنی کہ مطلب مس یوز کر رہے ہو اس کو، اور یا تو پھر اس کو صحیح طریقے سے جیسا کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کر رہے ہو. ایز بائی کمیٹنگ ایکسیسز ان تھنگز لافل، یعنی کہ جو بھی تمہارے لیے حلال چیز ہے اب اس میں تم ایکسیس میں چلے گئے، کہ یعنی کہ اور ریفیوزنگ ٹو شیئر دیم ود ادرس، یعنی تم یا تو اللہ نے تمہیں جو فضل کیا ہے وہ دوسروں کے ساتھ تم اس کو شیئر کرنا بھی نہیں چاہتے، کہ اللہ کے وہ بھی کریچرز ہے، ود ادرس آف اللہ کریچرز وین دا نیڈ ارائزز، یعنی جب ضرورت پیش آ جائے کسی کے لیے بھی، تو جو فضل تم پہ ہوا ہے اس کا کچھ ان کو بھی دو جن کی ابھی کچھ ضرورت آ پڑی ہے. پھر نمبر 3 جو ہے، بائی فالسلی ascribing ٹو اللہ any prohibitions we may set up for ourselves for special reasons or because of our special idiosyncrasies، یعنی کہ مطلب فضول کی جو ہوتی نا انسان کی، تو وہ اس طرح سے کوئی بھی چیز کرے تو یہ چیز کے لیے کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ یعنی ایک تو جھوٹ مت گھڑو اللہ کے لیے، پھر خالی مت یہ بولو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے. ارے تم کون ہوتے ہو یہ بولنے والے؟ تم کیسے بول سکتے ہو یہ کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ اللہ ہے جو یہ چیز کر سکتا ہے، بندے کے تو ہاتھ میں نہیں ہے نا، اور بندہ کرے گا بھی کیسے، کیوں کرے گا، اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے. تو یہ ساری ایسی بھی چیزیں ہیں. پھر ہے نیکسٹ اس کی آیت نمبر 115 115، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن استر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. یہ آیت ہم اس کی ملتی جلتی سورہ مائدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ وہی ملتی جلتی بات اس میں بھی ہے. اللہ نے یہی کہا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، تمہارے لیے جو حرام کیا گیا وہ صرف مردہ، جو مردہ جانور ہوگا کوئی بھی، المیتت یعنی مر چکا تو اس کو مت کھاؤ، والدم خون حرام، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت حرام، پیگ یعنی، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور پھر وہ کھانا یعنی اس کو فوڈ بولا گیا ہے کہ وہ کھانا جس پر کسی اور کا نام لیا گیا ہو اللہ کے علاوہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ تم نے کسی اور کا نام اس کھانے پہ لیا ہے تو اب وہ بھی نہیں کھا سکتے، چاہے وہ پوجا کا کھانا ہو یا کوئی بھی ایسی منتیں نیازیں اور ایسی سب ہوتی ہے جس کے اندر نام لیتے ہیں کس کا، تو وہ بھی نہیں، وہ بھی کھانے کے لیے منع کیا گیا ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور، فمن استر غیر باغ، اور وہ جو بہت ہی مطلب فاقے اور بھوک سے بالکل تڑپ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی موت بھی ہو سکتی ہے بھوک سے، تو اس کے لیے اللہ نے یہاں پہ دیا فمن استر غیر باغ ولا عاد، یعنی وہ اللہ کے ساتھ کسی طرح سے بغاوت کر کے نہیں کھانا چاہ رہا ہے کہ بھئی اللہ نے منع کیا ہے تو میں کھاؤں گا، یہ میں خنزیر کا گوشت بھی کھاؤں گا، لیکن چونکہ اس کی حالت وہ ہے کہ اب وہ بھوک کے مارے مر سکتا ہے، تو اب اس کو کہا گیا ہے کہ تمہارا دل نہیں ہے، تم اللہ سے مطلب نافرمانی بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہو، اور پھر اپنی جان بچانے کے لیے جتنا کھا کے جان بچائی جا سکتی بس اتنا ہی کھاؤ گے. یہ نہیں کہ پھر بیٹھ کے پورا پیٹ بھر کے اور کھا رہے ہو اور وہ تم کو اچھا لگ رہا ہے، یہ پھر غلط بات ہو جائے گی. تو غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم، اور اللہ اس کے لیے تمہیں معاف کر دے گا، اللہ رحم والا ہے بہت. He has only forbidden you dead meat, the blood and the flesh of swine, and any food over which
the name of other than Allah has been invoked. منع ہے وہ، خواہ وہ مسلمان کے گھر کی منت نیاز جو بھی ہو، چاہے وہ کہیں پر مطلب ہندو کی پوجا کا کچھ بھی ہو، کہیں کا بھی کوئی چڑھاوے کا نہیں کھانا ہے، تو the name of other than Allah has been invoked. تو وہ فوڈ ہے، وہ کوئی وہ گوشت اور مرغی نہیں ہے وہ. But if one is forced by necessity without willful disobedience, تو وہ جو بیچارہ زبردستی مطلب بہت ہی اس کی حالت بری ہو گئی ہے اور وہ اللہ کی کوئی ڈس اوبیڈینس بھی نہیں کر رہا ہے، not transgressing due limits, then Allah is oft forgiving, most merciful. بتا دیا اللہ نے. آیت نمبر 116. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. اب یہاں اللہ نے صاف طور پہ بتا ہی دیا، کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو، لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اپنی زبانوں سے وہ جھوٹ مت آگے آگے، مطلب اپن بولتے تو ورڈز آگے گرتے نا، تو ایسے ورڈز منہ سے زبان سے مت نکالو اپنے. ہاذا حلال و ہاذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ نہیں یہ حلال ہے نہیں یہ حرام ہے. لِتَفْتَرُوا، کہ تم یہ افطرا کر رہے ہو نا، جھوٹ گھڑ رہے ہو، علی اللہ الکذب، اللہ کی طرف تم یہ جھوٹ کر رہے ہو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، تو جو لوگ بھی اللہ کی طرف اس طرح کا افطرا کریں گے، افطرا مینس فورجنگ اے لائی، تو لا یفلحون، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی بھی نہیں. But say not for any false thing that your tongues may put forth. This is lawful and this is forbidden. So as to ascribe false things to Allah, for those who ascribe false things to Allah will never prosper. اس کی نوٹ ہے 2153. Men are apt to create taboos for themselves out of superstition، یعنی وہی کہ مطلب کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں اپنے لیے، یا تو کوئی بت بنایا ہے کسی، اس کی پوجا کر رہے، یا کسی کو تم نے بھگوان بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی بابا کو تم نے اللہ کا وہ بنا دیا کہ اب وہ اللہ کے پاس تمہاری سفارش کرے گا. تو ایسے سب کیا کیا چیزیں ہیں جو یہ سب سپرسٹیشن ہے، یعنی مطلب یہ جو چیزیں ہیں اس کو یہ غلط ہے یہ گھڑنا. اینڈ آفن فار سیلفش اینڈس، اور زیادہ تر جب بندے یہ کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنے ہی مطلب کی ہوتی ہے، یعنی ان کا اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا ہے. یہ بات سن لو. اینڈ انفورس دیم ان دا نیم آف ریلیجن، اور پھر اس کو بولو کہ دیکھو یہ ہے، یہ دین کی بات ہے، یہ ہم دین کے حساب سے کر رہے ہیں. نتھنگ کین بی مور ریپریہنسیبل، اس سے زیادہ کیا ہوگا جو قابل مذمت، جیسے ڈیسپیکیبل بولتے ہیں نا، تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا جو یہ اس طرح اگر گھڑو گے تو. آیت نمبر 117. متاع قلیل ولہم عذاب علیم، یعنی متاع قلیل، دنیا کا جو بھی سامان ہے، ساز و سامان، دولتیں، جو بھی ہے دنیا کا، اس کو اللہ کہتا ہے متاع قلیل ہے. وہ چاہے جس کے پاس ملینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ اس کو کیا بول رہا ہے، متاع قلیل، یعنی کہ دنیا کا تھوڑا سا برتنے کا سامان. کیونکہ دنیا کا سامان کی ایسی ہی ویلیو ہے، اصلی ویلیو جو ہے وہ ہے جنت کی، آخرت کی. تو اس دنیا کا تم کو کچھ بھی مل جائے، سونے کا محل بھی بنا لو تم اپنے لیے، مگر تم اس میں رہو گے کتنے دن؟ اگر اس میں تم 100 سال کے بڈھے ہو کے بھی رہے، جو کہ کچھ کر نہیں سکتے، اس محل کو دیکھو گے اور بس مطلب کچھ کر تو نہیں سک رہے ہو، تو اب کیا ہوگا تمہارا؟ یعنی کہ تم وہی محل میں 100 سال بھی جیے تو بھی تم مر جاؤ گے کہ نہیں. اسی لیے اس دنیا کا ساز و سامان جو ہے وہ قلیل ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کو قلیل.
جو اس کا دینے والا ہے، یعنی جو ہم کو عطا کرتا ہے وہی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو متاع قلیل ہے، وَلَهُمْ، اور لیکن ان کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی ان کے لیے وَلَهُمْ عذاب علیم، بہت ہی دردناک عذاب. In such falsehood is but a paltry profit. نفع بہت تھوڑا ہی اس میں. But they will have a most grievous chastisement. عذاب ان کو بہت زبردست ملے گا.